الرحمن الرحیم فقال ماتن کی بارت شروع ہے العلم اما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل او تصور معه حكم وهو اسناد امر الى اخر ایجابا او سلبا ويقال للمجموع تصدیق۔ ماتن نے اپنی عبارت میں دو چیزیں بیان کی، علم کی دو، ماتن نے اپنی عبارت میں ایک چیز بیان کی ابتداء، کتنی؟ علم کی تقسیم بیان کی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم یا تو تصور فقط ہے یا تصور مع الحکم ہے۔ علم یا تو تصور فقط ہے یا تصور مع الحکم ہے۔ تصور فقط کی تعریف ہے حصول صورت الشیء فی العقل، کہ کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یہ تصور ہے، یعنی کہ جب اس چیز کی صورت آپ کی عقل میں حاصل ہو جائے گی تو آپ اس چیز کو اپنی عقل میں، یا آپ کی عقل اس چیز کو جمیع ما عدا سے ممتاز کر دے گی۔ آپ نے سوچا کاشف، ذہن میں آ گیا کاشف، اب کاشف کے تصور نے آپ کے ذہن سے الطاف، عطا اللہ، سجاد، باقی سب کو نکال دیا۔ حصول صورت الشیء فی، یہ تصور فقط ہے۔ آپ نے دور سے دیکھا، آپ نے دور سے دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے، کیا ہے؟ دھواں۔ اللہ، اب دھواں اٹھنے سے پہلے آپ کو ایک عجیب سی اسمیل آ رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کئی خیال آئے، یہ اسمیل پتہ نہیں کچھ جل رہا ہے، کسی نے کچھ چیز چھڑکی ہے، کچھ سالن خراب ہوا ہے، کوئی ادھر کوئی گندگی گری ہے، کس چیز کی اسمیل آ رہی ہے۔ لیکن جب آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو دھواں، اس دھوئیں کا تصور آپ کے ذہن میں ہے کہ ہاں جو اسمیل آ رہی ہے وہ اس دھوئیں کی وجہ سے آ رہی ہے، تو جمیع معادہ سے ممتاز ہو گیا۔ تو علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط یا تصور مع الحکم، یہ قطبی کا انداز ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط، تصور فقط، ان پر آگے نیچے متن شرح میں بحث آ رہی ہے، کرتے ہیں وہاں جا کے۔ تو تصور فقط کی تعریف کیا ہے؟ ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ یا علم کی دوسری قسم ہے تصور مع الحکم، ایسا تصور جس میں آپ نے آج تک یہ پڑھا نا، علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ انہوں نے کہا علم کی دو قسمیں، تصور فقط اور تصور۔ تصور فقط کی تعریف وہی جو آج تک پڑھی، اور تصور مع الحکم کی تعریف اسناد امر الی آخر ایجابا، کہ ایک امر کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا بطور ایجاب یا بطور الانسان کاتب، یہ بطور ایجاب ہے کہ انسان کاتب ہے۔ الانسان لیس بکاتب، انسان کاتب نہیں ہے، یہ بطور سلب ہے۔ ویقال للمجموع تصدیق، اور اس مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں، یعنی کہ وہ تصور جس کا ساتھ حکم بھی لگے، ہے یا نہیں، حکم کا معنی کیا کہ ہے یا نہیں، جس میں نفی یا مثبت جملہ ہو، ایجاب یا سلب ہو، یہ حکم ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ تصور جس میں حکم ہو، تصور اور حکم جب مل جائیں تو ان کے مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں۔ گل وہی کہ علم دی دو قسمیں، ایک تصور ہے، دوسری تصدیق۔ تو انہوں نے کہا علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط، تصور مع الحکم، اور تصور مع الحکم کو تصدیق بھی کہتے ہیں۔ لیں جناب، اب اس کی شرح کی طرف ترجمہ ہو گیا۔ اقول، شرح شروع کر رہے ہیں، العلم اما تصور فقط، کہہ رہے ہیں علم یہاں تصور ہے، یا علم یہاں تصور فقط ہے۔ تصور فقط کا معنی ای تصور لا حکم معہ، یعنی وہ تصور جس کے ساتھ حکم نہیں ہے۔ ویقال لہ التصور الساذج، اور تصور فقط کو تصور سازش بھی کہتے ہیں، سادہ تصور۔ سازش کا مطلب سادہ، سازش کا معنی سادہ، اور اس تصور کو تصور سازش بھی کہتے ہیں۔ کا تصورنا الانسان من غیر حکم علیہ بنفی او اثبات، جیسا کہ ہم انسان کا تصور کریں اس پر نفی اور اثبات کا حکم لگائے بغیر، یعنی کہ صرف انسان،
اب آپ کو ذہن میں آ گئے گدھا نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، بیل نہیں ہے، بکرا نہیں ہے، انسان ہے. ایک حیت آ گئی نا اس کی ذہن میں آپ کے کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، اس کا چہرہ ہے جس پہ 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، 2 کان ہیں، ایک منہ ہے، پیشانی ہے اور سر پہ بال ہیں. ایک حیت آ گئی ذہن میں. تو اس تصور فقط، یہ تصور فقط، تصور بغیر الحکم، تصور سازش، 3 نام ہو. فقط تصور بغیر الحکم، تصور سازش. کتصورنا الانسان من غیر حکم علیہ بنفی او اثبات. اچھا جی، اما تصور فقط، اچھا اما تصور و اما تصور مع حکم، یا تو علم وہ تصور ہے جس کے ساتھ حکم ہے. ویقال للمجموع، اور اس مجموعے کو یعنی کہ تصور اور حکم کے مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں. کما جیسا کہ اذا تصورنا الانسان، جب ہم انسان کو متصور کریں، وحکمنا علیہ، اور انسان پر حکم لگائیں، بانہ کاتب ولیس بکاتب، کہ وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں. تو یہ کیا ہے؟ تصور مال حکم یا تصدیق. علم کی 2 قسمیں، اب بس آج سے جوڑتے جا رہا ہوں. علم کی ابھی تک جو جڑ گئی، علم کی 2 قسمیں ہیں. تصور فقط، اس کے 3 نام ہیں. تصور فقط، تصور بغیر الحکم، تصور سازش. اور دوسری قسم تصور مع الحکم، اس کے 2 نام ہیں. علم کی پہلی قسم کے 3 نام ہیں، علم کی دوسری قسم کے 2 نام ہیں. لے ذرا، اتنا ربط جڑ گیا. اما تصور، اب متن میں لفظ آیا تھا کہ تصور کی تعریف کی تھی حصول صورت شیء، وہ یعنی کہ وہ تصور شے کی صورت کا حاصل ہونا ہے عقل میں، شے کی صورت کا حاصل ہونا ہے عقل میں. اللہ. فلیس معنی، بس ہمارا انسان کو تصور کرنے کا معنی نہیں مگر یہ، یعنی کہ ہم نے جو کہا نا کہ ہم انسان کو متصور کریں تو اس کا معنی کیا ہے؟ فلیس معنی، معنی نہیں ہمارا انسان کو تصور کرنے کا، الا مگر یہ کہ انتر تسمہ صورت منہ فی العقل، کہ انسان کی صورت عقل میں مرتسم ہو جائے. ہمارا انسان کو تصور کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ ذہن میں صرف انسان کی صورت آ جائے. وہ میں نے جو آپ کو بتائی بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، آنکھ ہے. یمتاز الانسان عن غیرہ، کہ جس سے انسان اپنے غیر سے عقل میں عند العقل جدا ہو جائے. کما تثبت صورت الشیء فی المرآۃ، جس طرح آئینوں کے اندر شے کی صورت ثابت ہوتی ہے. کما جیسا کہ ما تثبت صورت الشیء، صورت کسی چیز کی ثابت نہیں ہوتی فی المرآۃ، آئینوں میں، الا مگر یہ کہ ان لا تثبت فیہا الا مثل المحسوسات، کہ اس میں وہی صورت ثابت ہوتی ہے جو محسوس ہو. آئینے میں وہی نظر آئے گا جو آئینے کے سامنے ہے. والنفس مرآۃ، اور نفس بھی آئینہ ہے. تنطبع فیہا مثل المعقولات والمحسوسات، اس کے اندر بھی معقولات اور محسوسات کی مثل چیزیں منطبع ہوتی ہیں. فقولہ، تو ماتن کا یہ کہنا، وَهُوَ حصول الصورت الشیء فی العقل، یہ اشارہ ہے مطلق تصور کی تعریف کی طرف، نہ کہ تصور فقط کی طرف. لو جناب، وہ کہتے ہیں تصور فقط کی تعریف نہیں ہے یہ تصور مال حکم کی ہے، نہیں، تصور مطلق کی ہے. اب یہاں سے اور 2 قسمیں آ گئی. مطلقاً تصور کی، ایک تصور ہے تصور مطلق، ایک ہے فقط. تصور مطلق ہے اور تصور فقط مقید ہے. تصور مقید یعنی بغیر حکم کے ہوتا ہے، بغیر حکم کے. ہاں ہوتا ہے بغیر حکم کے دونوں. یہ قید ہو گئی. تصور مطلق ہے، وہ چاہے حکم کے ساتھ چاہے حکم کے. تصور مطلق بھی بغیر حکم کے ہے اور تصور فقط بھی بغیر حکم کے. ان میں فرق کیسے ہے؟ ایک مطلق ہے، ایک مقید ہے. یعنی کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق ہے. تصور کی 2 قسمیں ہیں، مطلق تصور اور مقید تصور. تو جو ماتن نے تعریف کی ہے حصول صورت شیء، وہ مطلق تصور کی ہے، وہ تصور فقط کی نہیں ہے. تصور فقط کی وہ نہیں. اس لیے تو کہا انہوں نے
کہ حصول صورت شیء کا معنی کیا ہے، جس طرح آپ شیشے کے سامنے جاتے ہیں تو شیشے کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اسی طرح عقل ہے نا، عقل میں چیزیں آ رہی ہیں، مطلق تصور ہے، یہ مطلق تصور مقید ہے نہیں. اللہ. اب اعتراض آ گیا. حصول صورت الشیء فی العقل، حصول صورت الشیء فی العقل. یہ تعریف ہے اس چیز کی جو ہوا ضمیر کا مرجع ہے. حصول